اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 4۔ اور سب کچھ میرے ذہن میں اس کے آفس کے بندے میں میری طرح دوستی ہے، شاید وہ میرے کام آ جائے۔ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس اس کے ہاتھ لگ جائیں جو میرے کام آ سکیں۔ کسی بھی طرح کوئی بھی کروں گا، لیکن اپنے بابا کا پیسہ تو میں اس سے لے کر ہی رہوں گا ہر صورت میں۔ زین اٹل لہجے میں بولا۔ چلو یار، تم دونوں کتنی دیر ہے؟ بلال جی بھر کر بیزار ہوا۔ جی بھائی بس آ رہے ہیں، ثانیہ نے جواب دیا اور جلدی سے اسکارف اوڑھنے لگی۔ ارے واہ بھئی، کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ فضا نے ان تینوں کی طرف دیکھتے پوچھا۔ بس تمہاری ہی کمی تھی، کبھی اپنے گھر پر بھی ٹک کر بیٹھ جایا کرو، بلال جل کر بولا۔ اچھا ہوا فضا تم آ گئی، ہمارے ساتھ چلو، بھائی ہمیں شاپنگ کروانے لے جا رہے ہیں۔ تانیہ نے جلدی سے فضا بولا، کہیں وہ بھائی کی بات کا برا ہی نہ مان جائے۔ نہیں رہنے دو، تمہارے بھائی کو تو میرا یہاں آنا پسند نہیں، مزید باہر بھی اس سے مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ فضا ناراضگی سے بولی۔ کیسی بات کر رہی ہو فضا، بھائی نے ویسے ہی بول دیا، ان کا تو مذاق چلتا ہے تم سے۔ اب کہ ثانیہ نے بولا۔ نہیں تم لوگ جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی ماموں اکیلے ہوں گے، میں ان کے پاس ہوں جب تک۔ اب یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ابو سو رہے ہیں، وہ 2 یا 3 گھنٹے سے پہلے نہیں اٹھیں گے، تو اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، 5 منٹ کے اندر اندر تم تینوں باہر آ جاؤ آپ کے، بلال بولا اور دروازے سے باہر چلا گیا۔ پورا کا ویلٹر ہے تمہارا بھائی، فضا نے باہر نکلتے ہوئے بلال کو گھورتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، اس ہیٹر کو ساری زندگی تمہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا، ثانیہ نے قریب آ کر فضا سے کہا۔ فضا نے ثانیہ کو گوری سے نوازا اور وہ تینوں باہر کی طرف چل دیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، تب اسما کو ظفر مراد نے اپنے روم میں ضروری بات کے لیے بلوایا۔ وہاں پر فاطمہ کے علاوہ ان کے چھوٹے دیور اور بھاوج بھی موجود تھے۔ آؤ اسما، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، بیٹھو، ظفر صاحب نے کہا، جبکہ فاطمہ کا منہ بنا ہوا تھا۔ سب خیریت تو ہے؟ اسما سب کو دیکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھی۔ ہاں سب خیریت ہے، تم بتاؤ حور کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں اسے؟ ظفر صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی صاحب، اللہ کا شکر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے بھلا، حور کے پیپرز چل رہے ہیں، اسے میں بڑی ہے وہ، اسما نے جواب دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی ہو گئی، جسے ظفر صاحب کی آواز نے ختم کیا۔ دراصل ہم نے تمہیں حور کے سلسلے میں ہی بلایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حور کے ایگزامز کے بعد گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی جائے، حور اور خضر کی منگنی کر دی جائے۔ ان کی بات پر فاطمہ کے علاوہ باقی تینوں کو ایک جھٹکا لگا۔ بھائی صاحب، خضر اور حور میرا مطلب ہے؟ اسما نے پہلے بے یقینی سے فاطمہ کو دیکھا، جو بڑی چبھتی ہوئی نگاہوں سے اس کو گھور رہی تھیں۔ سارہ کو بھی ظفر صاحب کی بات سن کر اچھی طرح پتنگے لگ چکے تھے، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ کیوں اسما، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ ظفر صاحب نے اسما سے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اب وہ دور نہیں رہا، اب بچوں سے پوچھ لیں، ان کو کوئی اعتراض نہ ہو، اسما ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ اس رشتے میں خضر کی خوشی اور رضامندی شامل ہے، میرے خیال میں اب کسی کے بھی اعتراض کی گنجائش نہیں نکلتی۔ انہوں نے اسما کی بات کاٹتے اپنی بات مکمل کی۔ بولو، والا ڈریس اچھا لگ رہا ہے یا پرل والا؟ ثانیہ اور تانیہ بھی ڈریسنگ دیکھ رہی تھیں جب فضا نے بلال کے پاس آ کر پوچھا۔ دونوں ہی فارغ لگ رہے ہیں، بلال نے ایک نظر ڈریس پر ڈال کر جواب دیا۔
تمہیں تو میری چوائس کبھی زندگی میں پسند نہیں آئے گی، فضا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پسند بھی تو دیکھو، سبحان اللہ ہے، بلال نے ایک بلیک کلر کا ڈریس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلال نے چونک کر اس کو دیکھا اور وہ بلیک ڈریس بلال کے ہاتھ سے لے کر اپنے لیے پیک کروانے لگی۔ بلال کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر سے جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ دنیا میں اور بھی غم ہیں محبت کے سوا۔ ابھی وہ لوگ شاپنگ کر کے فارغ ہوئے تھے جب بلال کی نظر وہاں عشر پر پڑی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلال نے پوچھا۔ جو سب کر رہے ہیں وہی کرنے آیا ہوں، ظاہر سی بات ہے شاپنگ ہی کرنے آیا ہوں۔ اس نے بلال کے پیچھے فیملی دیکھی تو بولا، چلو بعد میں ملاقات ہوتی ہے، میں چلتا ہوں۔ ارے کہاں چلے؟ چپ کر کے بیٹھو، ان لوگوں نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے شاپنگ کر کے۔ فوڈ کورٹ میں ہمیں جوائن کرو۔ بلال کے کہنے پر اسے بھی جانا پڑا۔ تعارف کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ میرا بہت ہی خاص دوست عشر ہے، اور عشر یہ دونوں میری بہنیں ثانیہ اور تانیہ، اور یہ میری کزن فضا ہے۔ عشر کی نظریں تانیہ پر پڑیں تو وہ عشر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ عشر کے دیکھنے پر تانیہ نے اپنی نظروں کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ شاید وہ بھی اس کو پہچان گئی تھی۔ اسکارف لیے ہوئے میک اپ سے عاری چہرے عشر کو دوسری لڑکیوں سے مختلف اور دلکش لگا۔ حور کے پیپر کی وجہ اسماء نے اس کو خود سے خضر کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ خضر ہر لحاظ سے بہت اچھا تھا، اسماء کی عزت کرتا تھا، خیال رکھنے والا بچہ تھا، مگر اسماء کو فاطمہ بیگم کا رویہ کچھ تشویش میں مبتلا کر رہا تھا، مگر فی الحال انہوں نے ذہن سے اس کو بھی جھٹک دیا۔ آج وہ آخری پیپر دے کر آئی تھی۔ پیپر کے دوران وہ اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی تھی، کوئی بھی کام کے لیے اس کو نہیں بلاتا تھا۔ شاید پیپر کا خیال کر کے نہ بلاتے ہوں، مگر اس سے پہلے تو اتنی پرواہ کسی نے نہیں کی۔ چلو اچھا ہی ہے۔ حور مگن انداز میں اپنے آپ سے باتیں کرتے کچن میں آئی۔ اپنے لیے چائے کا پانی رکھا تو فاطمہ تائی اس کے سامنے آئی اور جھپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئیں، جو تم نے اور تمہاری ماں نے کھیل کھیلنا شروع کیا ہے نا، یاد رکھو میں اس میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ حور نے ناسمجھی سے تائی کی طرف دیکھا اور بولی، میں سمجھی نہیں تائی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بہت بھولی اور معصوم ہونا، تم اس طرح ادائیں دکھا کر میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا سکتی ہو، پر میں بیوقوف نہیں، اور یاد رکھنا تم میرے جیتے جی کبھی خضر کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں، چلی گئی، لیکن اس کو وہی سکتے کی کیفیت میں چھوڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں تائی؟ میں اور خضر بھائی؟ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ اچانک خضر کچن میں داخل ہوا۔ حور ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تم رو رہی ہو؟ اس نے حور کا رخ اپنی طرف موڑا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حور بس خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے کچن سے اپنے روم میں آ گئی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا تائی کی باتوں پر۔ کمرے میں اسماء آئی۔ حور کیا ہوا ہے بیٹا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسماء نے پریشانی سے پوچھا۔ تائی نے بہت غلط باتیں کی ہیں ماما۔ حور نے ساری بات اسماء کو بتائی۔ تمہارے تایا نے خضر کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے۔ حور نے بے یقینی سے اسماء کو دیکھا۔ میں نے تمہیں اسی لیے نہیں بتایا کہ تمہارے پیپر ہو رہے ہیں، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر امی میں نے تو خضر بھائی کو ہمیشہ اپنا بھائی ہی سمجھا ہے، اور خضر بھائی بھی بیٹا اس رشتے میں خضر کی مرضی شامل ہے، اور پھر ویسے بھی وہ بہت اچھا فرمانبردار لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، وہ حور کو سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی۔
وہ بس خاموشی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ زین نے ظفر مراد پر قابل اعتبار بندے سے ظفر مراد پر نظر رکھ آئی۔ آفس کے تمام معاملات آئے جائیں کے روٹین زین کو ہر چیز کی خبر ملتی رہتی، لیکن کسی پرانے ڈاکومنٹس یا فائل میں زین کو ایسے خاطر خواہ ثبوت نہیں ملے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوں یا اس کے کام آ سکیں۔ اس دوران یہ اچھی بات ہوئی کہ سارہ کی بیٹی ماہا کو بھی کچھ لوگ پسند کر گئے۔ منگنی کی تاریخ ایک ہفتے کے بعد رکھ دی گئی۔ جب خضر اور حور کی منگنی کی تاریخ مقرر ہوئی، حور کا اور خضر کا اس دن کے بعد سے آمنا سامنا نہیں ہوا۔ حور زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ خوش نہیں تھی، مگر وہ شوق ضرور تھی۔ اس نے کبھی بھی خضر کی متعلق اس طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ سب اس کے لیے تھوڑا عجیب اور نیا تھا۔ ذہن اتنی جلدی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور دوسری بات دماغ میں کہیں اس اجنبی کا خوف بھی تھا جس نے اسے خضر سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ اس اجنبی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ثانیہ اور فضا چھت پر باتیں کر رہی تھیں۔ تانیہ آواز دینے پر تانیہ چھت سے نیچے اتری۔ جب بلال چھت پر آیا تو فضا کی سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلال نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں؟ فضا نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ہر وقت فضول نہیں ہانکا کرو، بلال نے ڈپٹے کے انداز میں کہا۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم نے پوچھا اس کی سچی سچی جواب دیا ہے؟ فضا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اور میرے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ بلال اس پر سے نظریں ہٹا کر میدان میں دیکھتے ہوئے بولا، جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ یہی کہ نوکری تمہاری لگی نہیں، مگر کوئی لاٹری ضرور نکل آئی ہے۔ اس نے چند دنوں میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس کیں تو شرارت بولا، ہاں ہاں، لاٹری نکل ہی نہ جائے میری۔ میں تو اب گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ بلال نے ہاتھ انگلیوں سے نکال گن بنا فضا کے سر کا نشانہ لیا اور پھر انگلیوں میں اپنے ہونٹوں پر لے جا کر پھونک ماری۔ پہلے فضا چپ کر کے دیکھتی رہی، پھر ایک زور سے ہنسی۔ تم سے تو چڑیا کا بچہ نہیں مارا جائے۔ اور چلے ہو لوگوں کو لوٹنے، اور وہ بھی گن پوائنٹ پر؟ فضا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تو تمہیں یقین نہیں ہے میری بات کا؟ بلال نے فضا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 1% بھی نہیں۔ فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ اس کے مذاق کو انجوائے کر رہی ہو۔ اتنے میں بلال نے اپنی پاکٹ سے منی پسٹل نکالی اور فضا کے ماتھے پر رکھ کر کہا، اب کا کیا خیال ہے؟ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور آج چھٹی کا بھی دن تھا۔ سب لوگ لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ ماہم چائے کا کپ تھماتے ہوئے ذرا انداز میں بولی، پڑھ پڑھ کر میں پک چکی ہوں، پلیز کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بنائیں۔ چلو تو پھر آج رات کا ڈنر باہر سب کو میری طرف سے، خضر نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ابھی سب کے درمیان آ کر بیٹھی تھی۔ جب سے ان دونوں کے رشتے کی بات گھر میں چلی تھی، حور کم ہی خضر کے سامنے آتی تھی۔
ایک بے نام سے جھجک ان دونوں کے رشتے میں آ گئی تھی۔ کیا خضر بھائی، میں ڈنر کی بات تھوڑی کر رہی ہوں، وہ تو آپ اپنی منگنی کی خوشی میں ویسے ہی کرا دیں گے۔ کہیں پکنک کا پروگرام بنائیں پلیز۔ ہاں یار، ویسے پکنک تو ہو جائے، آئیڈیا برا نہیں۔ ردا نے بھی ماہم کے ہاں میں ہاں ملائی۔ گھر میں تھوڑے ہی دنوں بعد تقریب ہے اور تم لوگوں کو پکنک کی لگی ہوئی ہے۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا، چپ کر کے بیٹھو گھر میں۔ سارا نے رپٹے والے انداز میں کہا۔ نہیں ماہم، صحیح کہہ رہی ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں، پرسوں اپنے فارم ہاؤس پر چلتے ہیں، تھوڑا ہم بوڑھے لوگ بھی فریش ہو جائیں گے۔ ظفر مراد بولے۔ تھینک یو تایا، ماہم چہک کر بولی۔ سب ہی خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ فضا پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلال کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال کے ہاتھوں میں پسٹل ہے اور اس پر تانے کھڑا ہے۔ بلال، یہ تم… آگے وہ بولی نہیں پائی۔ قدموں کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی چھت پر آ رہا ہے۔ بلال نے پھرتی پسٹل واپس پاکٹ میں رکھ لی۔ یہ لو بھائی، گرما گرم چائے پکوڑے کے ساتھ حاضر ہے۔ تانیہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لے کر چھت پر نمودار ہوئی۔ اس کے پیچھے ثانیہ بھی تھی۔ ارے رکو، کہاں جا رہی ہو؟ چائے لائی ہوں تمہارے لیے۔ فضا کو جاتا ہوا دیکھ کر تانیہ نے کہا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔ فضا یہ کہہ کر رکی نہیں۔ اسے کیا ہوا؟ ثانیہ نے بولا۔ بلال نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کندھے اچکائے۔ وہ فضا کے لیے اپنی آنکھوں میں محبت اور پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ پسند وہ خود بھی کرتا تھا، مگر اپنے مسئلے مسائل اور ذمہ داریاں، ان سب کو سوچ کر اس نے کبھی بھی فضا کے جذبوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، اور اب جو راہ وہ اختیار کر گیا تھا، اسے خود نہیں پتہ تھا کل کو اس کا مستقبل کیا ہے۔ پہلے فضا کی محبت صرف آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی، مگر اب وہ لفظوں کا سہارا لینے لگی تھی۔ بلال کا مقصد فضا کو اس طرح کر کے ڈرانا یا ناراض کرنا نہیں تھا، وہ صرف اسے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جن راستوں پر چل نکلی ہے، اس کے لیے وہ راستے خطرناک ہیں۔ تو ظفر مراد کے خلاف تمہیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا؟ کافی شاطر انسان نکلا تمہارا یہ ہونے والا تایا سسر۔ بلال نے آخری بات شوخ انداز میں کہی، جس پر اسے زین نے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا سین ہے باس، یہ سٹوری کب سٹارٹ ہوئی؟ اشر نے ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھا اور حیرت میں مبتلا ہو کر پوچھا۔ اس کے بعد بلال نے پوری روداد اشر کو سنائی۔ بس ہو گیا تمہارا، زین سگریٹ منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔
اے میرے ہیرو، تم تو چھپے رستم نکلے یار۔ ابھی زین کچھ بولتا ہے اس سے پہلے زین کا موبائل بجا۔ ہاں فیصل بولو۔ چلو ٹھیک ہے۔ زین دوبارہ سگریٹ پینے میں مصروف ہو گیا۔ خیریت؟ کیا خبر ہے؟ بلال نے پوچھا۔ ظفر مراد اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فارم ہاؤس جا رہا ہے۔ زین کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو پھر آگے کیا سوچا ہے تم نے؟ ارشد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں کیسے یہ پکنک ظفر مراد کے لیے یادگار بناؤں۔ زین سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بولا۔ اپنا سامان لڑکی، ہم 2 دن کے لیے جا رہے ہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں۔ خضر نے ماہم کو 3 بیگز لاتے دیکھ کر کہا۔ یہ بس دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے 2 مہینے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماہم بولی۔ تمہارا سامان دیکھتے ہوئے ارینج کروائی ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ابھی 2 بیگز اور لے کر آتی ہوں جب تک آپ نہیں رکوائے۔ ماہم اس کو بیگز تھماتے ہوئے اندر چلے گئی۔ کچھ نہیں ہو سکتا اس لڑکی کا۔ خضر نے ماہم کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ یہ فارم ہاؤس ظفر مراد کا اپنا ذاتی تھا، آبادی سے کافی دور تھا۔ بڑی سی بس جب فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی تو مین ڈور بند کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے بیگز لے کر اندر جا رہے تھے اور بہت خوش تھے سوائے فاطمہ کے۔ انہیں یہ ٹینشن تھی کہ اب گھر جانے کے بعد منگنی کا شور مچ جائے گا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ سب لوگ لان میں کرسیوں پر ورجمان ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سب کی موجودگی میں خضر کو حور کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کو ڈھونڈتا ہوا پل کی سائڈ پر آ گیا۔ وہ وہیں موجود کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا حور؟ کیا سوچ رہی ہو؟ خضر کی آواز پر حور نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ؟ حور نے ادھر ادھر دیکھا۔ اگر تائی نے دیکھ لیا تو سب کے سامنے اس کی عزت افزائی ہی نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ رکو حور، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خضر نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ حور کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ تمہارا یہ عزیز ہے کہ تم کسی اور کو پسند یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی اور میں انوالو؟ آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ حور نے خفگی سے خضر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل تمہارا اس طرح مجھ سے گریز۔ خضر نے بات ادھوری چھوڑی۔ خضر بھائی، میں آپ کو ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، کبھی دوسری نظر
سے نہیں دیکھا یہ سب اتنا اچانک، ابھی تو مجھے بہت سارا پڑھنا تھا۔ اور پھر تائی وہ خوش نہیں ہیں، آپ کو ان کی خوشی میں مدد نظر نہیں چاہیے۔ دیکھو حور، مجھے اندازہ ہے کہ امی اس رشتے سے خوش نہیں، ان کا رویہ بھی تمہارے اور اسما چچی کے ساتھ زیادہ اچھا نہیں، لیکن وہ اپنے بیٹے سے بھی بہت پیار کرتی ہیں، اور جب انہیں معلوم ہوگا ان کے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے تو آہستہ آہستہ اس رشتے کو قبول کر لیں گی۔ بات تمہارے پڑھنے کی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی صرف منگنی ہو رہی ہے، شادی تمہارے اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد کریں گے۔ اور آخری بات، تم نے ہمیشہ مجھے بائی سمجھا ہے، دوسری نظر سے نہیں دیکھا، تو اب دیکھ لو۔ اس سے پہلے خضر کچھ اور کہتا، عجیب شور کی آواز لون سے آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو ناسمجھی سے دیکھا، پھر دونوں ہی لون کی طرف جانے لگے۔ لون میں ساری ہی فیملی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہو رہا تھا، جبھی دیواروں پر سے کسی کو کودنے کی آواز آئی۔ تین نقاب پوش ہاتھوں میں پسٹل لیے ہوئے ان لوگوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ماہم اور سارا کی پسٹل دیکھ کر خوف سے چیخیں نکل گئیں۔ آواز نہیں نکلنی چاہیے اب کسی کی۔ اگر اب کسی کی آواز آئی تو یہیں مار ڈالوں گا، ایک نقاب پوش بولا۔ اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 5۔ چلو سب اپنے موبائل جلدی جلدی ٹیبل پر رکھو، بغیر کسی چالاکی کے ساتھ، ایک نقاب پوش بولا۔ دوسرا کمروں کی طرف گیا اور پوری جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ کچن میں موجود خانسما کو بھی لے اس کی طرف بڑھا۔ موبائل، اس نے اب حور کو مخاطب کر کے کہا۔ میرے پاس نہیں ہے، حور نے ڈرتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ نقاب پوش نے پسٹل والے ہاتھ سے ان دونوں کو باقی لوگوں کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ حور صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اب ان آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حور کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور آگے قدم بڑھاتا ہوا وہ خضر کے سامنے آیا۔ نظریں مسلسل حور پر تھیں۔ موبائل دو۔ ہاتھ میں پسٹل لیے اس نے خضر کو دیکھ کر گھبرا کر کہا۔ خضر نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر دن کی مہلت دو، میں تمہیں تمہاری ساری رقم دے دوں گا۔ اب کے ظفر مراد بہت بے بسی سے بولے کیونکہ پسٹل ان کے بیٹے کے اوپر تھی۔ ٹھیک ہے، پر ہم 24 گھنٹے تک تمہارے اور تمہاری فیملی کے مہمان ہیں، یعنی ہم 24 گھنٹے اس فارم ہاؤس کے رہیں گے، تمہاری فیملی اور تمہارے ساتھ۔ وہ پول والی سائٹ پر خضر کے ساتھ اکیلی تھی۔
اس کے منع کرنے کے باوجود، اور جب وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ کسی طرح خضر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یہ چیز زین کو اور سرگا گئی۔ دوبارہ ظفر مراد کی طرف مڑا اور بولا، یہ چپک پر تم نے کس حساب سے رقم لکھی ہے؟ زین نے ظفر مراد سے پوچھا، اتنی ساری رقم کا بندوبست میں ایک ساتھ نہیں کر سکتا۔ باقی کی رقم ارینج کرنے میں مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اب بھی ارینج نہیں ہوگا۔ اب زین کی پسٹل کا رخ خضر کے اوپر تھا۔ وہ تو اسے بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پیپرز ختم ہونے کے بعد اس نے پوچھا تھا، چلو اس کی گھٹیا شخص سے تو جان چھٹی، اور اس کو نہ جانے کیوں ڈراتا تھا، مگر یہ کیا آج وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہو گئے۔ آپ کے زین کی بھی نظر حور کے اوپر پڑی۔ اس کو دیکھ کر زین کو غصہ آنے لگا۔ کتنے مزے سے ہاتھوں سے سگنیچر کر دیے۔ زین نے ظفر مراد کے ہاتھوں سے پیپرز لے کر ایک نظر پیپرز پر ڈالی اور چیک بک ظفر مراد کے آگے کی اور سائن کا اشارہ کیا۔ اب زین کا چہرہ باقی سب لوگوں کی طرف تھا۔ جہاں خضر اس کا چہرہ دیکھ کر چونکا، وہیں حور کے سارے جسم کا خون خشک ہو گیا۔ وہ باقاعدہ کپکپانے لگی۔ کرنے سے حور کا چہرہ اونچا ہوا اور مزید زین کے چہرے کے قریب آ گیا۔ حور اپنی پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اب دوبارہ غلطی نہیں ہوگی۔ سردی کے موسم میں بھی حور کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ معافی تو بالکل نہیں ملنے والی۔ چہرہ نہیں دیکھا تھا، جلدی سائن کرو۔ پسٹل ابھی بھی ظفر مراد کے ماتھے پر تھی۔ ساری خواتین سمیت ماہم، ردا اور حور خوف سے رو رہی تھیں، کیونکہ بلال اور اشر کی پسٹل کا رخ ان سب کی طرف تھا، جبکہ زین نے پسٹل پر مراد کے ماتھے پر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مرے مرے کیا ہے ان پیپرز میں؟ ظفر مراد نے پوچھا۔ سوال نہیں، سائن کرو جلدی، تیز لہجے میں کہتے ہوئے پسٹل ظفر مراد کے سر پر تان لی۔ کیا کر رہے ہیں ظفر، سائن کر دینا جلدی، فاطمہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔
ظفر مراد نے اپنا وال نکال کر آگے بڑھایا۔ کیا روانی چور سمجھا ہوا ہے؟ اور یہ کیا مسجد کا چندہ دے رہے ہو؟ اس نقاب پوش نے وال چتور اچھالتے ہوئے کہا۔ کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ ظفر مراد نے ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اپنی جان سے جائے گا، یاد رہے۔ زین نے سب کو باور کریا۔ سب اسی جگہ پر رہیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ تم جو جا کر رات کا کھانا بناؤ، اور بلال تم اس کے ساتھ جاؤ۔ عائشہ نے پہلے سب کو وارن کیا، پھر خان سامان سے رات کا کھانا ظفر مراد پیپرز پڑھنے لگے۔ وہ کوئی قانونی لیگل نوٹس تھا جس میں لکھا ہوا تھا، میں ظفر مراد اپنی مرضی سے اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی دباؤ کے اپنے مرحوم دوست ساجد شاہ کی پراپرٹی کا حصہ، جو کہ میرے پاس اس کی امانت تھا، رقم کی صورت میں اس کے بیٹے شاہ زین کے حوالے کرتا ہوں۔ وہاں پہنچتے ہی اسما سے لپٹ گئی۔ باقی سب کو ان تینوں نے کرسیوں پر بٹھا دیا اور سب کے موبائل فون بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ دیکھو، تم لوگوں کو جو بھی کچھ چاہیے وہ تم لوگ لے لو، لیکن پلیز ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ۔ میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ موبائل نکال چکے تھے، اتنے میں خضر اور حور بھی لان کی طرف آئے، اور لان کا منظر دیکھتے ہی جہاں خضر حیرت میں مبتلا ہوا، وہیں حور کی آنکھیں بھی خوف سے پھیل گئیں۔ ان تینوں میں سے ایک حور اور خضر کی طرف بڑھا۔ اس کا قدم آگے بڑھانے پر حور سختہ خضر کے پیچھے چھپنے کے انداز میں کھڑی ہوئی۔ اس عمل سے نقاب پوش، جس ظفر مراد نے موقع محل دیکھا، تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرام سے گویا ہوا۔ جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم لے ہی لیں گے کیسے بھی، اور کوآپریٹ تو آپ تمہارے اچھے بھی کریں گے، اس کی تم فکر نہ کرو۔ ان میں سے ایک ظفر مراد کے قریب آ کر بولا۔ کیا کر رہے ہیں ظفر یہ لوگ؟ جو مانگ رہے ہیں آپ انہیں دے دیں۔ فاطمہ نے باقاعدہ روتے ہوئے بولی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات کا یقین کرو، میرے پاس جتنی رقم تھی وہ میں نے اس چیک پر لکھ دی ہے۔ باقی رقم ارینج کرنے کے لیے مجھے پورا 1 دن لگے گا۔ مجھے پلیز ایک لیکن فاطمہ بیچ میں آ گئی۔ یہ کچھ نہیں بولے گا، پلیز اس کے اوپر سے پسٹل ہٹا لو۔ وہ خضر کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ آہستہ سے بولی، اگر تمہیں اپنی فیملی کی عزت اور جان عزیز ہے، خدا کا واسطہ ہے خاموش رہو۔
یہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، یہ جان لینے سے نہیں ڈرتے اور ہم زین نے پسٹل اس کے ماتھے پر تان لی، وہی اس کی آواز کو بریک لگا۔ مجھے تمہیں مارنے میں نہیں خوف محسوس ہوگا اور نہ ہی افسوس، اگر زندگی چاہتے ہو تو شرافت سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ زین اسے مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن دھمکانا ضرور تھا۔ ابھی زین اور بھی کچھ بولتا تم اپنی حد سے نکل رہے ہو، خضر نے غصے سے انگلی اٹھا کر کہا۔ او ہیرو، بہت ہو گئے ڈائیلاگ، جا کر کرسی پر بیٹھو جلدی۔ اب کہ اشر بولا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، خضر غصے سے چیخا۔ کر جاؤں یہاں سے، بنا خوف کے خضر نے تیز آواز میں کہا۔ مجھے جس چیز سے مطلب ہوگا وہ میں لے کر جاؤں گا، اگر ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ زین کو خضر کا مداخلت کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بھتیجی کا نکاح ہو رہا ہے، تمہارے بیٹے سے نہیں بلکہ مجھ سے۔ زین نے سب کے سروں پر ہم پھوڑا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد سب سے پہلے خضر کو ہوش آیا۔ کیا فضول بکواس ہے یہ؟ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ لے اشر نے ہلکی آواز میں کہا۔ ابھی بلال آئے گا تو سب پتہ چل جائے گا۔ زین بولا۔ کس نکاح ہو رہا ہے یہاں پر اور کس کا؟ ظفر مراد نے ناسمجھی کے علم میں زین سے پوچھا۔ یہ پڑھ کر ظفر مراد کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑی۔ انہیں ایک لمحہ نہیں لگا یہ سمجھنے میں ان کے سامنے کھڑا یہ نقاب پوش کون ہے۔ تم، وہ صرف اتنا بول سکے۔ ہاں میں۔ زین نے اپنا نقاب اتارا، اس کے پشت سب لوگوں کی طرف دیکھے تھے۔ نقاب اتارنے سے کسی نے اس کا اور تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت شوق ہے نا تمہیں منگنی کا؟ اب منگنی نہیں، ڈائریکٹ نکاح ہوگا، زین نے حور کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہاں باقی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اشر بھی حیران ہوا۔ یہ کیا سین ہے باس؟ پلاننگ میں یہ کب شامل تھا؟ چیخیں نکل گئیں۔ اشر نے بھی چونک کر زین کو دیکھا۔ زین نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کیا اور بلند آواز میں کہا۔
اگر کسی نے بھی میری بات سے انکار کیا تو اگلی گولی اس کے کھوپڑی میں اتار دوں گا۔ زین حور کی طرف مڑا۔ وہ کسی لیے میرے بھائی؟ بلال نے موبائل کو کان سے ہٹا کر گھورا جیسے موبائل نہیں زین ہو۔ آف کورس نکاح کے لیے یار۔ زین نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور باہر آ گیا۔ فضا میں فائر کی آواز گونجی، خوف سے سب خواتین کی بھیج لی۔ اگلے ہی لمحے زین نے بلال کو کال ملائی۔ ہاں یار، ہو گیا تمہارا کام؟ بس آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کال ریسیو کرتے ہیں بلال نے کہا، ساتھ میں نکاح خواہ کو بھی لیتے ہوئے آؤ بلال، زین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ خضر حور کا ہاتھ دیکھ رہا تھا جو کہ ابھی بھی زین کے ہاتھ میں تھا۔ دور رہو اس سے، یہ میری ہونے والی منگیتر ہے، خضر نے بنا خوف کے زین سے کہا اور اس کا ہاتھ زین سے چھڑا کر حور کو کمرے سے لے گیا۔ زین نے غصے سے اپنی مٹھیاں رو نہیں، اس طرح انٹرسٹ اور بڑھے گا۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ خضر کی آواز پر دونوں چونکے۔ زین نے مڑ کر دیکھا، خضر سامنے ہی کھڑا تھا۔ حور کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ بہم بار بار غلطی کرتی ہوں اور پھر معافی مانگتی ہوں، یہ ٹھیک بات تو نہیں ہے نا حور؟ زین نے موبائل کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی تھامتے ہوئے کہا، اے پرومس، میں واقعی آئندہ کچھ نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے منت سماجت پر اتر آئی۔ آنکھیں پوری طرح کھل گئیں اور پلٹتے ہوئے اس نے سویٹر کی پاکٹ سے اپنا موبائل نکال کر زین کی طرف بڑھایا، کہیں وہ سچی میں اس کی تلاش ہی نہ لے لے۔ آئی ایم سوری۔ حور نے شرمندگی اور خوف سے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ بولا، میں نے نہیں، کچھ نہیں۔ وہ گردن نفی میں ہلاتے ہوئے ہلکائی۔ زین نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھاما اور ایک جھٹکے سے موڑ کر حور کا منہ دیوار کی طرف کر دیا۔ حور کی کھٹکی چیخ نکل گئی۔ کیا کر رہی تھی حور؟ زین نے بغور اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہا، میں وہ واش روم۔ خوف کے مارے حور کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ زین چلتا ہوا حور کے قریب آیا۔ کیا چھپایا تم نے ابھی؟ زین مزید فاصلہ کم کرتے ہوئے
ہمت کر کے وہ واش روم کا کہہ کر روم میں گئی۔ اس کا بیگ سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے بھرتی سے بیگ سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے سویٹر کی جیب میں چھپا لیا۔ واش روم میں بھی اس روم میں تھا۔ حور واش روم کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک زین اندر روم میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر حور چہرہ فک ہو گیا۔ اگر کسی طرح پولیس مگر زین کو دیکھ کر اپنے خیال کو جھٹک دیا، مگر پھر تھوڑی دیر بعد یہ سوچ دماغ میں آئی شاید اس طرح سے ہم لوگ بچ جائیں۔ بس حور تھوڑی سی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں سمجھایا۔ آنے کا بولا۔ لون میں ہلکی ہلکی دھوپ تھی، وہیں سب نے ناشتہ کیا۔ بلال تم یہ چیک لے کر جاؤ اور رقم لے کر آؤ۔ اشر اور زین وہیں تھے۔ زین نے ظفر مراد کا موبائل دیا، باقی کی رقم کے انتظام کے لیے کہا تو حور کو اچانک یاد آیا اس کا موبائل تو اس کے بیگ میں ہی ہے۔ اگر تم نے اپنا دیکھنے کا شغل بند نہیں کیا تو بیچاری کو یہی بے ہوش ہو جانا ہے۔ اشر کے بولنے پر زین نے اپنی نظروں کا رویہ بدل کر اشر کو گھورا اور سگریٹ چھوتے سے مسل کر چلا گیا۔ چلو باقی سب بھی اٹھو اور جلدی سے لون میں آؤ۔ اشر نے باقی سب لوگوں کو باہر میں بیٹھا ہوا تھا، پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے اسموکنگ کرتے ہوئے مسلسل نم آنکھوں سے حور کو دیکھ رہا تھا۔ حور اٹھ کر بیٹھ گئی اور شال اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لی۔ خضر کو اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو مسلسل حور کو دیکھے جا رہا تھا۔ خضر مسلسل ضبط کر رہا تھا۔ مین جمع ہو گئے، وہی اپنے اپنے بستروں پر پلنٹنگ لے کر بیٹھ گئے۔ نیند تو اس رات کسی کو نہیں آنی تھی، سب نے وہ رات سوتے جاگتے گزاری۔ صبح ہوئی تو نیند میں بھی حور کو مسلسل کسی کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس ہوئیں۔ حور نے آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہیں سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر گئیں۔ وہ کرسی پر لیٹنے کے انداز میں ہوئے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ حور کی نظریں مسکتا زین کے اوپر گئیں۔ زین اس کو دیکھ رہا تھا۔ حور نے نظریں چرا لیں اور خضر کی بات پر سر ہلاتے پر اعتراف کیا۔ کھانا ٹینشن زدہ ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے میں مرچیں بہت زیادہ تھیں مگر خوف کی وجہ سے پانی کی بوتل اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، کیونکہ پانی زین نے پسٹل نیچے کی اور خود بھی تھوڑا سائیڈ پر ہو گیا۔ آنسو صاف کرو اور سویٹر پہن کر نیچے آؤ جلدی۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ حور جب آنسو صاف کر کے واپس لون آئی تو حاتمہ کھانا اور برتن لا رہا تھا۔
حور نے اسما کے پاس بیٹھ کر شال انہیں تھمائی۔ حور کے چہرے پر بھی ابھی ہوائیاں اڑی تھیں۔ خضر حور کو دیکھتے جب سزا ملے گی تبھی تم دوبارہ غلطی بعد ہم کوئی نہ کوئی حل تلاش کر ہی لیں گے۔ سارا نے بھی نرم لہجے میں اسما کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ روتے ہوئے اسما یہ سوچنے لگی حور کی جگہ اگر ماہم ہوتی تو کیا سارا تب بھی یہی کرتی؟ ان سب کے درمیان ایک حور تھی، اس تمام عرصے میں پتھر کی طرح بت بنی کھڑی رہی۔ کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس کے خوف کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کروں گی۔ فاطمہ نے خضر کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کی۔ بھابھی پلیز ایسے نہیں کہیں، کوئی تو بچاؤ میری حور کو، اسما نے روتے ہوئے کہا۔ اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو سب جان سے جائیں گے، اور وہ صرف نکاح کا کہہ رہا ہے، اس کے بڑھاپے میں کوئی صدمہ برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر امی وہ شخص حور کے ساتھ بس خضر، میں نے کہہ دیا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو یا تمہیں خود کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کی بوتل اشرف، بلال اور زین کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ زین کی نظر حور کی پر پڑی، تیز مرچوں سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ زین نے پانی کا گلاس اور بوتل اٹھا کر حور کی طرف بڑھا دی۔ رات ہونے کی وجہ سے سردی کافی بڑھ گئی تھی، جس کے باعث سب ایک بڑے بال نما کمرے شش، آواز نہیں، بالکل، جلدی سے بتاؤ کیا چھپایا ہے؟ زین نے پسٹل حور کے کمر پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا، اس نے مضبوطی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ سچ بتا دیتی تو یقیناً وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑتا، اس لیے اپنی بات پر قائم رہی۔ اس وقت کو کوسا جب اس نے کار کرنے کا سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں بتاؤ گی؟ یعنی تم چاہتی ہو کہ میں خود تمہاری تلاشی لوں؟ زین اپنے ہونٹ حور کے کان کے قریب کرتے ہوئے دھیمی آواز لہجے میں بولا۔ نہیں پلیز۔ زین کی بات سن کر حور کی بند اگر تم نے اپنے دیکھنے کا شغل بند نہیں کیا تو بیچاری کو یہی ہے، بے ہوش ہو جانا ہے۔ اشر کے بولنے پر زین نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر اشر کو گھورا اور سگریٹ جوتے سے مسل کر باہر چلا گیا۔ چلو باقی سب بھی اٹھو اور جلدی سے لان میں آؤ۔ اشر نے باقی سب لوگوں کو باہر اگر کسی نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اپنی جان سے جائے گا، یاد رہے۔ زین نے سب کو باور کیا۔
سب اسی جگہ پر رہیں گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ تم جا کر رات کا کھانا بناؤ اور بلال تم اس کے ساتھ جاؤ۔ اشر نے پہلے سب کو وارن کیا، پھر قاسم سے رات کا کھانا